محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اسلام کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک کا قصہ سنائیں گے جسے تاریخ میں ابو جہل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا اصل نام عمرو بن ہشام تھا، لیکن اس کی ضد تکبر اور دشمنی کی وجہ سے اسے جہالت کا باپ یعنی ابو جہل کہا جانے لگا۔ ابو جہل قریش کا ایک سردار تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی دعوت دی تو سب سے زیادہ مخالفت ابو جہل نے کی۔ وہ لوگوں کو اب کی بات سننے سے روکتا، نئے مسلمانوں پر ظلم کرتا اور ہمیشہ اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں کرتا رہتا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے قسم کھائی کہ اگر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھوں گا تو ان کے سر پر پتھر مار دوں گا۔ اس نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، لیکن جب اس نے قریب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے میں دیکھا تو اس کا ہاتھ شل ہو گیا اور وہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا، ابو الحکم، تم نے کیا کیا؟ ابو جہل کانپتے ہوئے بولا، میں نے آگ کی ایک بڑی دیوار دیکھی جو میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آ گئی، اور مجھے ایسا لگا کہ کوئی خوفناک لشکر میرا راستہ روکے کھڑا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ وہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرما رہا تھا۔ ابو جہل اپنی ضد پر قائم رہا۔ بالآخر غزو بدر کے دن وہ کفر کے لشکر کی قیادت کرتا ہوا آیا۔ جنگ کے دوران اسے سخت زخم لگے اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس وقت بھی اس کے دل میں تکبر باقی تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے تو ابو جہل نے غرور سے کہا، کیا آج میری قوم کا سردار شکست کھا گیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آج تمہیں ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ یوں ابو جہل کفر اور تکبر کی حالت میں ہلاک ہوا اور ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ پیارے ناظرین، ابو جہل کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ضد اور تکبر انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اس کے سامنے تھی، معجزات نظر آ رہے تھے، لیکن اس نے غرور کی وجہ سے ایمان قبول نہ کیا اور رسوائی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آئیں ہم اس قصے سے سبق حاصل کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں تکبر اور ضد کو چھوڑ کر عاجزی، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کریں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ان کے دشمنوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے وہ درد بھرا اور ایمان افروز واقعہ سنائیں گے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا امتحان تھا، مگر اسی میں انسانیت کے لیے عظیم سبق بھی پوشیدہ ہے۔ جب مکہ کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو سننے سے انکار کر دیا، اب طائف کی طرف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کریں، لیکن طائف کے سرداروں نے نہ صرف اب کی بات سننے سے انکار کیا بلکہ شہر کے اوباش اور بچوں کو اب کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے اب پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ اب کے قدم مبارک زخمی ہو گئے اور خون اب کی نلین مبارک میں بھر گیا۔ اس حالت میں بھی اپنے بددعا نہیں دی بلکہ صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی۔ اس موقع پر جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، آ رسول اللہ، اگر آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو تباہ کر دوں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کو مانیں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ سوچئے وہ لوگ جنہوں نے اب وسلم کو پتھر مارے، اپنے ان کے لیے بھی بددعا نہ کی بلکہ ان کے حق میں دعا کی۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم کی رحمت اور عظمت۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں صبر، معافی اور انسانیت کی خدمت کو اپنا لیں تو ہمارے معاشرے میں نفرت اور دشمنی ختم ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ رحمت اور صبر سے دلوں کو جیتا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے، آمین۔